معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں آپ کا بھائی غلام نبی رضوی مراد آبادی آپ سے مخاطب ہوں۔ حضرات محترم، آج کل سوشل میڈیا پر اسد اقبال صاحب کے تعلق سے ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے، کیونکہ اسد اقبال صاحب نے حال ہی میں 2 شعر پڑھے تھے جو کہ اس طرح سے ہے کہ ہوگا ایک جلسہ حشر میں ایسا جس میں ہر شاعر دنیا کی حجامت ہوگی۔ تو اسی کے تعلق سے لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، طرح طرح کے کمنٹس کر رہے ہیں۔ تو اس کی حقیقت کیا ہے، کیا وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے اسد اقبال صاحب نے یہ اشعار پڑھے؟ اسی کی حقیقت جاننے کے لیے فرید پور تحصیل ملک سے ایک مولانا صاحب نے اسد اقبال صاحب سے فون پر بات کی اور کال ریکارڈنگ کی۔ اس پر اسد اقبال صاحب نے ان اشعار کو پڑھنے کی وجہ بتائی، اور جو نذرانے کے تعلق سے بات چل رہی ہے اس نذرانے کا بھی جواب اسد اقبال صاحب نے دیا ہے۔ تو آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ آپ حضرات اس کال ریکارڈنگ کو بغور سنیں اور اپنی رائے سے نوازیں۔ اور اگر ہمارے چینل پر پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو ہمارے چینل یوٹیوب چینل کنز العلوم 110 کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہلو، ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں حضرت؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حضرت میں بریلی شریف سے فرید پور ایک جگہ ہے وہاں سے عرض کر رہا ہوں۔ جی فرید پور۔ جی تحصیل بہڑی میں لگتا ہے۔ جی معلوم ہے مجھ کو۔ جی بالکل حضرت۔ حضرت یہ دراصل معاملہ یہ ہے، پہلے میں بتا دوں آپ کو، یہ کال ریکارڈ ہو رہی ہے حضور۔ جی ہاں، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، یہ جو ابھی آپ کے جو آپ نے اشعار پڑھے ہیں، یہ جو وابلہ اس وقت مچا ہوا ہے، بہت سارے لوگ طرح طرح کے الزامات آپ پر عائد کر رہے ہیں کہ وہ اتنے اتنے موٹے رقم لیتے ہیں، نذرانے لیتے ہیں، اور یہ اور وہ اس طرح کا۔ تو میں حضرت آپ سے صرف 2 چیزیں یہاں پہ پوچھنا چاہ رہا تھا، وہ یہ کہ ان اشعار کو پڑھنے کا مقصد کیا تھا، اور جیسے میں نے ابھی آصف سیفی صاحب ہیں، ان کے زبان سے میں نے سنا کہ الحمدللہ آپ جو نذرانے لیتے ہیں ان سے غریب بچیوں کی شادیاں اور یہ وہ ماشاءاللہ بہت سارے کار خیر میں ان کو صرف کرتے ہیں۔ تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا آخر پورا معاملہ ہے کیا؟ پورا معاملہ کیا ہے؟ جی حضور۔ مسئلہ یہ ہے کہ شاید آپ کو میرے بارے میں علم ہوگا۔ جی تو میں ان جلسوں میں جانے سے پرہیز کرتا ہوں جی کہ جن جلسوں میں سرکار تاج شریعہ کے فرمان کے مطابق جی جو صلح کلی لوگ ہیں جی یا مخالفین مسلک اعلیٰ حضرت ہیں، جی تو ایسے جلسوں میں جانے سے میں پرہیز کرتا ہوں جی اور بچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ تو وہ مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ ایک جلسہ ہوا تھا جی جس میں بہت سارے لوگوں کو مدعو کیا گیا تھا، جی جس میں ایک نام ہے، ان کے تعلق سے یہ بات مرکز کے جو ہمارے مفتیان کرام ہیں مرکز میں، جی جو اور مرکز سے جڑے ہوئے جو مفتیان کرام ہیں، جی 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 تو ان کے تعلق سے میری بات ہوئی، تو ان لوگوں نے یہی مشورہ دیا کہ جی ان کے ساتھ نہ رہنے میں ہی عافیت ہے، ان کے ساتھ دوری بنائے رکھنے میں بھلائی ہے۔ جی 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 تو میں نے ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی جی کہ بھائی آپ لوگ ایسا ہے کہ وہاں نہ جائیں، بالکل۔ اس لیے کہ ان کا معاملہ الگ ہے، ہوں، وہ بھلے سے ہی بات زبانی طور پہ کچھ بھی کہیں، جی لیکن مفتیان کرام کے سامنے، جو ہمارے مفتیان کرام ہیں، جی ہمارے مفتیان کرام کے سامنے وہ بات نہیں کر پائیں گے، بالکل۔ جیسا کہ بہت سارے ہمارے جو مفتیان کرام نے بتایا جی جی کہ بالکل۔ وہ بات نہیں کر پاتا ہے، صحیح طور پہ بات نہیں، گول مول بات کر کے نکل جاتا ہے، بالکل۔ جیسا کہ مفتیان کرام نے بتایا۔ جی تو جی میں نے ان کو یہ ساری چیزیں بتائی، ہوں، اور کئی لوگوں کو جو ہے میں نے اپنے مفتیان کرام سے میں نے بات بھی کروائی۔ اچھا، تو جن لوگوں کو بات ماننا تھا ان لوگوں نے بات مان لیا، جی بالکل۔ اور جن لوگوں کو بات نہیں ماننا تھا جی جی وہ لوگ اپنی منمانی کر کے گئے۔ جی بالکل۔ تو خیر، تو یہاں پہ مسئلہ یہاں پہ یہی ہے کہ بھائی ہم اگر
चाहते तो उस जलसे में, चूंकि पहले मेरी दावत थी, बिल्कुल मैं उस जलसे में जा सकता था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया जी सिर्फ इस बुनियाद पे। जी तो अब जाहिर है जो लोग मसलक आला हजरत का नारा लगाते हैं, जो सुलह कुल्लियों को गाली भी देते हैं, उनसे दूरी बनाए रहने का ऐलान भी करते हैं, और सरकार ताज शरिया का शेर भी पढ़ते हैं, जी सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, जी 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 सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। तो जी। ऐसे लोगों से दूर भी तो रहना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब उन लोगों ने बात नहीं मानी, तो जाहिर है मुझको ढके छुपे अंदाज में जो है अपनी बात कहनी पड़ी। अच्छा, जब वो लफ्ज़ शायर दुनिया कह के जी अच्छा यही मसला था। अच्छा माशाल्लाह। तो अब जैसे वो अभी कुछ लोग कह रहे थे कि वो कह रहे हैं, बहुत सारे लोग वावेला इस वक्त में चल रहा है सोशल मीडिया पे, फेसबुक यूट्यूब पे, कि वो 40,000 लेते हैं कि 50,000 लेते हैं। बहुत सारे लोगों की मैंने कमेंट्स यहाँ भी पढ़ी इस तरह से कि असद भाई जो पैसा लेते हैं तो वहाँ की गरीब बच्चियाँ जो है वो इंतजार करती हैं ठीक है मैं वो देते हैं, मैं लेता हूँ। जी जी ठीक है, सबसे पहली बात जी कि वो जितना देते हैं जी क्या उतना मेरे पास रहता है? जी जी सबसे पहली बात तो ये कि भाई आमद और रफ्त में अब जाहिर है हजरत वो क्या कहते हैं उनको, अरे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम के ज़माने का जिन तो मेरे पास है नहीं। जी जी बिल्कुल, उड़ के पहुँचा हमको उठा करके यहाँ से वहाँ पहुँचा दे। बिल्कुल भाई जाहिर है आने जाने में खर्चात होते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें तो उनको दिखाई नहीं देती हैं। हाँ, बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है। भाई आने जाने के जो खर्चात हैं, हवाई जहाज का किराया पहले के बनिस्बत आज आप खुद देखें कि आज पहले के बनिस्बत हवाई जहाज के किराए में कितना इजाफा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल हजरत। और तेल की कीमत में भी इजाफा हो गया। जी 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 तमाम चीज़ों में इजाफा हो गया। तो अब क्या करे आदमी? हाँ ना, बिल्कुल है ऐसी बात। नहीं, मैं जैसे मैंने एक दो कमेंट्स लोगों के तरह के पढ़े थे कि असद भाई जहाँ रहते हैं तो वहाँ की गरीब बच्चियाँ इंतज़ार करती हैं कि असद भाई प्रोग्राम से वापस आएंगे तो हमारी शादियों का इंतज़ाम हो जाएगा, असद भाई उसमें खर्च करते हैं, ये लोगों को नज़र क्यों नहीं आता? जी, तो इस तरह का मामला होता होगा। देखिए ये चीज़ जो है, हालांकि मैं इसको जाहिर नहीं करना चाहता, जी बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि ये मेरा और मेरे रब का मामला है। जी 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 बिल्कुल, ये हुकूकुल इबाद का मसला है। जी 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 हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद, ये मैं अपने तौर पे क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, मैं इसको बताना जरूरी इसलिए नहीं समझता जी कि मैं जानता हूँ और मैं जिस नियत के साथ करता हूँ, जी बिल्कुल, अल्लाह तबारक तआला नियतों का जानने वाला है। बेशक बेशक बेशक। तो उसका अज्र मुझको यहाँ भी मिलेगा इंशाअल्लाह तबारक तआला, उसका अज्र वहाँ भी मिलेगा इंशाअल्लाह तबारक तआला। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी, तो बस यही सोच के मैंने आपको फ़ोन किया। मैंने कहा मैं हजरत से खुद बात करूं और रिकॉर्ड करके हजरत की गुफ्तगू को, कि जो लोग वाबेला मचाए हुए हैं, बिला वजह की अंगुश्त नुमाइयाँ कर रहे हैं, तो ताकि उन लोगों तक एक मैं पैगाम पहुंचा सकूं कि वाकई मामला था क्या। असल में वही मामला है जी शायर दुनिया, हालांकि शायर दुनिया मौलाना मसूदुद्दीन साहब क़िबला की ज़बानी अगर आप सुनेंगे तो शायर दुनिया वो उन शायरों को कहते हैं जो गज़लों की शायरी को कहते हैं। जी 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 जो गज़लों की शायरी में मगन रहते हैं, जो हमें अक्सर व बेशतर गज़लों की मतलब गज़ल के मुशायरे में, गज़ल की महफिल में जी का आना जाना, गज़ल के तौर पर अशार, गज़लिया अशार कहना, तो आम तौर पे मौलाना मसूदुद्दीन साहब क़िबला जी वो यही फरमाते हैं कि ये दुनियादार शायर है। तो ये तो वो भी ये तो अच्छी तरह से वाज़े हो गया कि भाई ये दुनियादार हैं। जी बिल्कुल। और इस जाविये से भी दुनियादार लोग हो जाते हैं कि अपने मसलक को नहीं देखते। जी जी ठीक है, और बगैर अपने मसलक को देखे हुए चले गए किसी दूसरे के यहाँ, चले गए किसी तीसरे के यहाँ। जी जी ये भी तो दुनियादारी ही है। बिल्कुल। तो हजरत उनकी निगाह में, अगर उनकी निगाह में मसलक कोई चीज होती तो कम से कम उसकी पासदारी करते वो लोग। जी जी बिल्कुल 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 हजरत।
تو حضرت آخر میں صرف آپ سے چھوٹی سی گزارش ہی کروں گا کہ اس کال ریکارڈنگ کے ذریعے سے جو ہماری قوم کے جیالے نوجوان ہیں، کوئی ایک چھوٹا سا پیغام اگر آپ کی طرف سے ہو تو۔ نہیں، پیغام میرا یہی ہے، دیکھیے کہ آج کل جو سوشل میڈیا کے حوالے سے بہت ساری باتیں لوگوں تک پہنچائی جاتی ہیں، وہ چاہے اچھی ہوں چاہے بری ہوں، جی جی لوگ فوراً اس پر جو ہے کان جو دھر دیتے ہیں، یہ سب سے بڑی خرابی ہے۔ جی جی بالکل اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی بات کہنے سے پہلے جی انسان کو 10 بار سوچنا چاہیے، 10 بار تولنا چاہیے، پھر بولنا چاہیے۔ بالکل بالکل کسی کے تعلق سے اپنی رائے قائم کرنے سے پہلے 10 بار سوچے کہ جی ہم کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے ہیں۔ بالکل بالکل اور آپ جو دوسروں کے اوپر لان تان کرتے ہیں، جی ہم نے تو وہاں تو حکم شرع بتا دیا جی بالکل کہ جو ایک غیر عالم کو عالم کہنا جائز ہے کہ ناجائز ہے، بالکل ٹھیک ہے؟ جی جی تو یہ تو بات سمجھ میں آ گئی۔ جی تو اب اس پہ تو بحث نہیں کی آپ لوگوں نے، جی جی کہ ہاں یہ کیوں کہا؟ اس پہ بحث نہیں ہوئی ابھی تک۔ نہ اس پہ کوئی بحث نہیں ہے، بحث اس پہ ہے کہ مطلب اسد اقبال کیوں لیتے ہیں اتنا پیسہ، وہ بھی شاعر دنیا ہیں، تو کیا جی پیسہ لینے کی بنیاد پر اگر سب کو شاعر دنیا کہہ دیا جائے جی، تو شاید ہے کہ کوئی فی زمانے نہ شاید کوئی ایک ایسا کوئی بچے نہیں جو بچے گا، کوئی نہیں بچے گا۔ تو حضرت معاملہ یہ ہے کہ ابھی تقریباً شام کے وقت میں کل میں نے ایک ویڈیو اپنے چینل پہ اپلوڈ کیا تھا، جی میرا اپنا چینل ہے بزم استاد سمن، جی تو میں نے اس میں یہی کہا تھا کہ اگر نذرانے لینے کی بنیاد پر کسی بھی شاعر کو، کسی مقرر کو، کسی خطیب کو یا نقیب کو فقط نذرانہ لینے کی بنیاد پر شاعر دنیا کہہ دیا جائے، تو بتائیے کوئی ایک ایسا شاعر، ایسا مقرر، ایسا خطیب جو نذرانہ اس وقت میں نہ لیتا ہو، بھلے ہی 40,000 یا 4 روپے۔ جی تو اگر اسد بھائی کو توبہ کرنی چاہیے 40,000 روپے، تو بھی 4,000 جو لیتا ہے اس کو بھی توبہ کرنی چاہیے، جی جی یا کوئی ایسا قانون ہو شریعت کا کہ جس میں بھی 40,000 روپے تو توبہ عائد ہوتی ہو اور 4,000 روپے نہ ہوتی ہو۔ جی تو یہی تمام چیزیں ہیں، ہمارے نوجوان سوچتے کچھ نہیں ہے، سمجھتے کچھ نہیں ہے، صرف وہ انہوں نے دیکھا رہے جدھر کو ہوا چلی ادھر کو وہ بہہ گئے۔ بس وہی مسئلہ ہے، بس اپنے نوجوان دوستوں کو، اپنے تمام بھائیوں کو یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں جی کہ نام تو اس کا سوشل میڈیا رکھا گیا، جی لیکن اس پہ کام اینٹی سوشل ہو رہا ہے، بالکل بالکل اور اس سوشل میڈیا پہ شوشن ہو رہا ہے سب کا۔ جی جی بالکل سب مسئلہ یہ ہے۔ جی 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 تو اب آپ سب سے پہلی بات تو ہم کو یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سوشل میڈیا پہ آ کر کے ہم کیا کر رہے ہیں، جی ہم کس کے خلاف بول رہے ہیں، جی کس کی موافقت میں بول رہے ہیں، جی یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ آج دیکھیں کہ آج پوری دنیا جی اسلام کے در پہ ہے، جی بالکل ٹھیک ہے؟ تو ہم اپنی کمزوری، یہ جی سوشل میڈیا کس کے قبضے میں ہے؟ ظاہر ہے جی بالکل ساری دنیا جانتی ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے جی بالکل وہ غیروں کے قبضے میں ہے۔ بالکل تو ظاہر ہے جو چیز غیروں کے قبضے میں ہوگی وہ کبھی نہ کبھی تو ہم کو استعمال کر سکتی ہے، وہ بالکل کرے گی، جی جی لوگ ہم کو استعمال کر سکتے ہیں جی کبھی نہ کبھی، ہماری کمیوں کو جو ہے اپنے پاس جمع کر لیں گے، اور جب ہم ان کے پاس ہماری تمام کمیاں جمع ہو جائیں گی جی تو پھر انہی کمیوں کو لے کر کے جو ہے ہمارے اوپر یلغار ہو جائیں گے، یلغار کریں گے۔ جی 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 بالکل تو آج کے نوجوانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کوئی بھی اپنی چیز جی سوشل میڈیا پہ جی بہت سوچ سمجھ کر کے ڈالیں، اس لیے کہ وہ سوشل میڈیا اپنا نہیں ہے۔ جی بالکل بالکل بس یہ ضرورت ہے اپنے بھائیوں کو سوچنے کی۔ جی چلیے خیر، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے جی آمین اور آمین۔ دعا فرمائے۔ جی میرا نام عدیل فیاضی ہے، جی جی میں فرید پور بریلی شریف سے ہوں۔ میں جاؤں فرید پور کئی بار جاؤں میں۔ جی 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 آپ بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھ کو دین پہ استقامت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرات محترم، آپ نے ادیب فیاضی صاحب اور اسد اقبال صاحب کی گفتگو کو سنا۔
آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہیں؟ کمنٹ باکس میں ضرور اپنی رائے سے نوازیں۔ اللہ حافظ۔